یہاں جائز حلال طیب کھانے والے، پاکیزہ کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والے وہاں ہوں گے، تو ان کے دل میں کسی بھی جو اللہ کی حکمت کے مطابق جو بھی ان کی خواہش ہوگی، ادھر جنتی کا دل چاہے گا، ادھر وہ چیز اس کے سامنے موجود ہو جائے گی۔ اور یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ آج ملے گا کل نہیں ملے گا، وقتی طور پر ہو، ایسی بات بھی نہیں۔ وہ خالدین کے لفظ کو یاد رکھے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پھر کہیے اس کی کوئی مدت نہیں ہے، ہمیشہ، کوئی نکالے گا نہیں، کوئی آپ پر اکتاہٹ طاری نہیں ہوگی۔ یہاں طاری ہو جاتی ہے، یار یہی ایک چیز بار بار دیکھ رہے ہیں، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی تارے ہیں، وہی موسم ہے، وہی شہر ہے، وہی کھانا ہے، وہی سے ایسی کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں۔ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ہم واپس جانا اونچی، دنیا دیکھ کے گئے ہوں گے نا، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی مصیبتیں، وہ کہیں گے ہم نہیں جانا چاہتے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کہے گا میں واپس جانا چاہتا ہوں، باقی کوئی نہیں کہے گا، سب یہ کہیں گے اللہ نہیں، یہیں رہنا ہے، دنیا میں واپس نہیں جانا۔ وہ ایک، وہ کون؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، میدان جنگ میں کافروں سے لڑتا ہوا، وہ کہے گا یا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میری جنت میں تجھے راحت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہاں تو مزے ہی مزے ہیں، مگر جو مزہ تیری راہ میں جان دیتے ہوئے آیا تھا وہ یہاں نہیں ہے، مجھے واپس بھیج، میں پھر تیری راہ میں جان دوں۔ اس سے آپ کو وہ بھی پتا چل گیا کہ شہادت کتنا بڑا انعام۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، خالدین، کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمے وعدہ ہے مانگا ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی کامیابی یہ کہ یہاں ایمان والے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ سے اونچی کہیے گا۔ آخرت کی کامیابی یہ کہ اللہ جنت میں داخل کر دے۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں۔ اب یہاں ابن ماجہ صحاح کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، وہ سنا دوں آپ کو، توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو دعا کرنے میں شوق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں تعلیم کہ جنت مانگا کرو، اور جنت بھی جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ لوگ نماز تراویح میں تسبیح پڑھتے ہیں 4 رکعت کے بعد، تراویح، ترویحہ کی جمع، ترویحہ کا مطلب راحت پانا، 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی 4 رکعت میں لگی، آرام کریں پھر پڑھیں، لیکن آپ لوگ تو جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں۔ خیر، تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار،
اپنے لیے کہیں گے تو اجرنی، سب کو شامل کریں گے تو اجرنا، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ میں رکھ. ہم نہیں جنت جانا چاہتے ہیں، جہنم میں نہیں جانا، جہنم سے بچا. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار. اسی طرح اسی حدیث میں دعا ہے اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما. تسبیح تراویح میں صرف اتنا پڑھتے ہیں آپ. اب میرا پوچھنا آپ سے ہے، آپ نے یہ دعا کی، کچھ لوگ منہ میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ آواز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ کو آتا ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، نہیں معلوم ان کو، نہیں جانتے. حدیث شریف بتاتی ہے جب آپ کہتے ہیں اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما، تو جنت کہتی ہے آمین. آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر دے. اور ہمیں کہا گیا دعا 3 مرتبہ کرو. کتنی مرتبہ؟ ہم وہ بھی نہیں کرتے، کریں گے تو کہیں گے مولانا صاحب 3 مرتبہ دعا کر رہے ہیں. بھائی 1 مرتبہ ہو گئی نا، جلدی ہے نا، ہمیں جلدی. آپ کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو جہنم بھی کہتی ہے آمین. کیا کہتی ہے؟ جامعہ مسجد گلزار حبیب میں آنے والوں، آپ نے حدیث سنی ابن ماجہ شریف میں موجود، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، دوزخ 7 زمینوں کے نیچے. میں بغیر مائک کے ہلکی سی آواز میں ہونٹ ہلا کے کہہ رہا ہوں اللہم اجرنا من النار. دوزخ سن رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر. 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، وہ اونچی. کان کہاں ہیں ان کے؟ زبان کہاں ہے ان کی؟ دماغ کہاں ہے ان کا؟ یہ آج کل کے نوجوان بات کرتے ہیں نا فوراً کہ دیکھو جی، نہ آنکھ نہ کان نہ ناک نہ دماغ. انہوں نے اپنا حساب سمجھا ہوا ہے. یہ پلاسٹک کی، مسالے کی، ناخن کے برابر چپ بناتے ہیں کمپیوٹر کی، وہ دیکھ بھی لیتی ہے، سن بھی لیتی ہے، یاد بھی کر لیتی ہے. جب اس سے پوچھو بتا بھی دیتی ہے، کہاں کون سی چیز ہے سرچ کرو نکال کے دے دیتی ہے. یہ سمجھ آتا ہے ان کو. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کو سمجھ نہیں آتا. میں نے جب یہ سنا کہ جی 7 زمینوں کے نیچے دوزخ، وہ میری آواز سنتی ہے اور آگے سے آمین کہتی ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جنت، وہ میری آواز سنتی ہے اور آمین کہتی ہے. تو جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، دوزخ بھی اللہ نے بنائی ہے، اور یہ سب کچھ بنا میرے نبی کے صدقے سے ہے. یہ جنت اور دوزخ بھی مخلوق ہیں، میرا نبی بھی مخلوق ہے، میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. تو جب نبی کے نور کی برکت سے بنی ہوئی مخلوق سن رہی ہے، نبی کیوں نہیں سن رہا؟ اللہ جو لوگ نبی کی سماعت سننے پر تعجب کرتے ہیں، مجھے ان کے انکار پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کہاں ہے، عقل کہاں ہے. سائنس نے کیا کیا بتا دیا. وہ سائنسدان ایک جانور کو لے کے چلے گئے فضا میں، اس کے دل کی دھڑکن زمین پر بیٹھے سن رہے ہیں آلے کی مدد سے. یہ تمہاری سائنس بتا رہی ہے. تو جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ نبی پاک کتنا سنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کے ساتھ، ایک دھماکے کی آواز آئی، دھمک.
جس دھمک جس میں گونج ہوتی آئی. فرمایا میرے صحابہ سنا تم نے 70 برس سے یہ پتھر دوزخ میں پھینکا گیا تھا, اب جا کر یہ جنت کی تہ کو لگا ہے. اوپر سے نیچے چیز کتنی تیزی سے آتی ہے, اور وہ کتنے برس پہلے پھینکا گیا تھا. فرمایا اب جا کے وہ لگا ہے تہ کو. یہ اس کی آواز تھی. اور میں یہ کہوں کہ جی میں کراچی میں بیٹھا درود پڑھوں, نبی نہیں سنتے, تو کیا میں عقل والا ہوں؟ میں سلام پڑھوں, نبی نہیں سنتے, کیا میں عقل والا ہوں؟ ارے انہوں نے خود بتا دیا, اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے. کوئی بھی کہیں بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے, یہ فرشتہ اس کا اس کے باپ کا نام لے کے اس کے الفاظ مجھے پہنچاتا ہے. آپ درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام نہیں لیتے, اپنے باپ کا نام نہیں لیتے. آپ کی آواز آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص نہیں سن رہا, آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں, مگر نبی کی قبر پر مقرر فرشتہ سن رہا ہے. جب غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہو. اب چونکہ مسئلہ کیا ہے اس کا جواب بھی دے دوں. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو وہ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ فرشتے پہنچاتے ہیں, تو اس فرشتے کو سننے کی طاقت دی ہے, وہ حضور کو درود پہنچاتا ہے ہمارا. اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ حضور نے فرمایا میں خود سنتا ہوں, تو یہی ہے نا کہ فرشتہ سنتا ہے اور پہنچاتا ہے. میں نے اس کے جواب دیے ہوئے, چونکہ یہ بات آئی ہے اس لیے میں واضح کر دوں, کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. حالانکہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا. جلاء الافہام کتاب میں ابن قیم نے, جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں علامہ ابن قیم نے, انہوں نے بھی لکھا حضور کا فرمان لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ ایسا نہیں, وہ کہیں بھی ہو, وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. ہمیں کوئی شبہ, نبی ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف, اللہ کی عطا سے, اللہ تعالی کی, وہ سنتے ہیں, کوئی شبہ نہیں. یہ جو حدیث آئی کہ جی فرشتہ سنتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی فرشتے پہنچاتے ہیں. میں اس کا ایک جواب دے دوں, بڑی توجہ سے سننا, آپ سب کی توجہ دھیان میری طرف. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ اللہ نہیں دیکھتا, سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو فرشتے ہیں دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے, کرامن کاتبین, کرامن کا مطلب عزت والے, کاتبین کا مطلب لکھنے والے, یہ معزز لکھنے والے, دائیں بائیں نیکی بدی لکھنے والے. اللہ دیکھ رہا ہے, کیوں لکھ رہے ہیں یہ؟ اللہ تو بھولتا بھی نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے کچھ چھپا بھی نہیں ہے. پھر یہ فرشتے کیوں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حدیث قدسی, کسی کا اختلاف نہیں. اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی, میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. اللہ فرما رہا ہے, فرشتے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. تو فرشتے آگے سے یہ نہیں کہتے یا اللہ تجھے پتا نہیں ہے, تو نے دیکھا نہیں ہے, تو دیکھتا نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں جی ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, پھر یہ فرشتے کیوں؟ کوئی جواب دے, مجھے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, پھر یہ فرشتے لکھنے پہ مقرر, یہ گواہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟
اونچی. قیامت کے دن نامہ اعمال پیش ہوگا, بندہ کہے گا نہیں کیے, گواہی ملے گی, اعضاء بھی گواہی دیں گے, دوسرے فرشتے بھی گواہی دیں گے, ویڈیو دکھائی جائے گی, وہ دنیا میں وہی جگہ, دیکھ یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے. تو یہ فرشتوں کا لکھنا, نوٹ کرنا, یہ گواہ بننا, حالانکہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے, مگر فرشتے مقرر ہیں. کیوں؟ گواہ بنتے ہیں. اور زیادہ سمجھا دوں, کسی صاحب کا کوئی گھر ہو, کارخانہ ہو, وہ کسی معزز شخص کو بلائے, کوئی وزیر آ جائے, کوئی بڑا آدمی آ جائے, کوئی پیر صاحب آ جائیں, بزرگ آ جائیں, دیکھیے جی یہ میرا گھر ہے, یہ دروازہ ہے. ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا دروازہ ہے, دیکھیں جی یہ دالان ہے, یہ دہلیز ہے, جی یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ کھانے کا کمرہ, یہ بیٹھنے کا کمرہ, غرفۃ الجلوس جس کو آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں, جی یہ میرا بیڈ روم ہے, جی یہ باتھ روم ہے, جی یہ سیڑھیاں ہیں, یہ اوپر کی منزل کو جا رہے ہیں, جی یہ دیکھیں یہ فلاں فلاں, یہ میں نے سوئمنگ پول بنایا, جی یہ گارڈن بنایا. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس کو نظر نہیں آ رہا, مگر بتانا یہ اس کی پذیرائی ہے, عزت افزائی ہے, پروٹوکول ہے. اب کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کارخانہ ہے, یہ مشین ہے, یہاں بٹن, یہ اس بٹن کو دباتے ہیں یہ چلتا ہے, پھر یہ یوں گھومتا ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, مگر آپ پھر بھی بتا رہے ہیں. یہ اس کی عزت افزائی, یہ پروٹوکول, آداب کہلاتے ہیں. دنیا میں کسی شخص کا نام ہو جائے, عہدہ مل جائے, تو آپ اسے کہتے ہیں اس کے آداب ہیں, یار اس کو اس طرح پیش آنا ہے, اس کو اس طرح پیش آنا ہے. تو یہ آداب ہوتے ہیں, پروٹوکول ہوتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھو کہ اس کو نظر نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھنے والا ہو. تو ہم کبھی کبھی اپنے اندازے پر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ جی وہ بھی ایسا. نہ, اللہ دیکھ رہا ہے, مگر فرشتے مقرر ہیں. نبی پاک اللہ کی عطا سے سب دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں, مگر فرشتے مقرر ہیں, کیونکہ فرشتے گواہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ میرے تمہارے درود و سلام پر گواہ بنتے ہیں. یا اللہ یہ درود و سلام پڑھتا ہے, تو گواہی دیں گے. حالانکہ نبی اللہ کی عطا سے خود بھی سنتے, اللہ دیکھتا ہے. فرشتے کیا بنتے ہیں؟ گواہ بنتے. یہ چونکہ بات آئی تھی میں نے اس لیے آپ کو یہاں بتا دی.